السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے تقلید کے حوالے سے بنیادی باتیں اور قرآن کریم سے تقلید کا ثبوت جو ہے نا پیش کیا گیا تھا۔ تقلید کے معنی ہے کسی امام کے قول پر عمل کرنا بغیر اس سے دلیل کا مطالبہ کیے کہ یہ تمام تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں، ایک تسلسل کی خاطر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ تو تقلید جو ہے نا عام آدمی کے لیے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس عام آدمی کے لیے یا عالم کے لیے بھی جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا اور ان کی اتباع کرنا یہ واجب ہے، اور تقلید کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ اور یہ کہنا کسی عام آدمی کا یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث میرے لیے کافی ہے، میں اس سے رہنمائی حاصل کروں گا، یہ بالکل جو ہے گمراہی ہے۔ تو لہذا قرآن کی آیتوں سے تقلید کا ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ اب رہا احادیث مبارکہ تقلید کے حوالے سے، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد، میری زندگی کے بعد جو ہے ان دونوں لوگوں کی اتباع کرو، اقتداء کرو، جو کہ ابو بکر اور عمر ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیات کے بعد، لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کب تک باحیات رہوں گا، میری زندگی کے بعد ان دونوں لوگوں کی اقتداء کرو، ابو بکر اور عمر کی۔ عزیزان محترم، اقتداء کہتے ہیں دنیاوی معاملے میں کسی کو فالو کرنا نہیں، دین کے معاملے میں کسی کو فالو کرنا، کسی کی اتباع کرنا، یہ اقتداء کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے تو ایک ہوتا ہے امام جو سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کو مقتدی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز میں کیا کر رہا ہے، امام کو فالو کر رہا ہے، امام کے اشارے کے مطابق کیا کر رہا ہے، وہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو مقتدی کہتے ہیں اور اس کے عمل کو اقتداء کہتے ہیں۔ تو لہذا اقتداء کہتے ہیں دین کے معاملات میں پیروی کرنے کو اقتداء کہتے ہیں۔ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہے دین کے معاملات میں ابو بکر اور عمر کی جو ہے نا اتباع کرو، اور ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہے، قرآن بھی تمہارے سامنے ہے، میری احادیث بھی تمہارے سامنے ہے، لہذا تم قرآن و حدیث کو فالو کرو، نہیں فرمایا، بلکہ ابو بکر اور عمر کو کیا کرو، فالو کرو اور ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع اور تقلید کرو، یہ سرکار نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بھی بات بتلاتے ہیں یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یا تو قرآن کی آیت ہوگی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ائمہ اکرام کی ہم جو اقتداء کرتے ہیں، ان کی جو تقلید کرتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ ان کی کوئی ذاتی بات نہیں ہوتی، یہ ان کا کوئی ذاتی قول یا ان کا کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی،
بلکہ قرآن و حدیث کی ان کے بعد جو ہے قرآن و حدیث کی تشریح ہوتی ہے، اور وہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور اقوال صحابہ کا جو ہے نا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کرنے کی، دین میں ان کی پیروی کرنے کا لوگوں کو حکم دیا، اور ایسی بہت سی احادیث ہیں، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک بخاری شریف کی جو ہے نا کی حدیث شریف ہے کہ باب جو ہے عنوان، جو حدیث کا جو باب ہے اس کا عنوان باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم، یہ باب ہے، اور اس میں حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم، کہ تم میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد آنے والے تمہاری اقتداء کریں، میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد آنے والے تمہاری اقتداء کریں۔ یہ جو حدیث کا جو ماحول ہے، بیک گراؤنڈ جس کو بول سکتے ہیں آپ، یہ حدیث کا ماحول جو ہے کیسا ہے، یہ حدیث سرکار نے کس وقت فرمائی کہ جو ہے نا صحابہ اکرام جب مسجد میں جو ہے نا، بعض صحابہ تو پہلے آ جایا کرتے تھے، بعض صحابہ بعد میں جو آنے والے صحابہ ہیں ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جب جو ہے نا تم بعد میں آؤ، نماز جماعت کھڑی ہونے کے بعد آؤ، یا اتنی تاخیر سے آؤ کہ سامنے کی صف میں تمہیں جگہ نہ ملے، تو پھر تم کیا کرو، سامنے کی صف والے کیا کریں، میری اقتداء کریں، اور جو ہے نا پیچھے والے کیا کریں، پیچھے کی جو صفوں والے ہیں وہ سامنے والوں کی کیا کریں، اقتداء کریں، سامنے والوں کی اقتداء کرے، کیونکہ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، اور پوری ضروری نہیں ہے کہ پھر ہزاروں صحابہ کی تعداد ہوتی تھی، پھر وہاں تک آواز کا پہنچنے کا مسئلہ بھی ہوتا تھا، تو لہذا جیسے آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر اب عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے، کرنٹ چلے جائے تو آپ کیا کریں گے، آپ تو یا تو مکبر کی آواز سنیں گے، مکبر نہ ہو تو سامنے والوں کو دیکھ کر کیا کریں گے، آپ رکوع اور سجدہ کریں گے۔ تو یہ ایسے وقت میں جو صحابہ پیچھے بعد میں نماز میں تشریف لائیں تو وہ کیا کریں، سامنے کی صف والے صحابہ میری اتباع کریں، اور بعد میں آنے والے سامنے والوں کو دیکھ کر کیا کریں، اپنے نماز کے اعمال کو کیا کریں، ادا جو ہے نا کریں۔ یہ ایک جو ہے نا یہ حدیث ایک خاص موقع اور محل کا ہے، لیکن اس میں بھی تقلید کی اتباع ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کی صف والوں سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے نا مجھے دیکھ سکتے ہو، میری اقتداء کر سکتے ہو، اور تم مجھے جو ہے نا فالو کر سکتے ہو، کیونکہ میں تمہارے سامنے ہوں، میرا رکوع بھی تمہارے سامنے ہے، میرا سجدہ بھی تمہارے سامنے ہے، میرے اعمال بھی تمہارے سامنے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، لیکن بعد میں آنے والوں کو نہ میں نظر آ سکتا ہوں، نہ میرے اعمال نماز کا انہیں علم ہوتا ہے، تو لہذا وہ چونکہ تمہارے اعمال من و عن ویسے ہی ہیں جیسے میرے ہیں پہلے صف والوں کی، تو لہذا بعد والوں کو چاہیے کہ وہ تمہاری اقتداء کریں، اور تمہاری اقتداء کرنا میری ہی اقتداء سمجھی جائے گی، اور تم جو ہے نا میری ہی اتباع کیا ہو جائے گی، سمجھی جائے گی۔ اس میں بھی جو ہے نا تقلید کی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی تقلید کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کو خود سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ خود سے کیا کریں، معلوم ہے قرآن حدیث کو خود سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو انہیں تقلید ضروری نہیں ہے، وہ جو ہے نا خود سے مسائل نکال کر اتباع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس درجے کے نہیں ہیں، جنہیں قرآن و حدیث کی فہم نہیں ہے، مسائل نکالنے کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ لوگ کیا کریں، یہ جو نکالے ہوئے جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی کیا ہے، اشارہ ہے۔ لیکن یہ حدیث کے دوسرے معنی بھی ہیں، محدثین نے اس حدیث کے دوسرے معنی، یہ تو ایک خاص واقعے کا جو ہے نا کے تعلق سے یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے محدثین نے دوسرے، تو اگر اس حدیث کو خاص واقعے کے تحت بھی لائیں گے تو بھی یہی تقلید کا ثبوت، وہاں تقلید کی طرف کیا ہو رہا ہے، اشارہ جو ہے نا مل رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب بھی محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، بہت بڑے محدث بھی تھے، تو جو ہے نا ان کی شرح ہے فتح الباری۔ فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں کہ تعلموا منی احکام الشریعۃ وليتعلم منكم التابعون وكذلك اتباعهم الى انقراض الدنيا، کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کے معنی یہ ہے، دوسرا مطلب یہ حدیث کا یہ ہے، ایک تو یہ خاص موقع کے لیے معنی بھی ہے، خاص معنی بھی ہے اس کے جو اس موقع کے مناسبت سے ہے، ایک عام معنی اس حدیث کے یہ ہے کہ تم جو ہے نا میری اقتداء کرو، اور تمہارے بعد آنے والے تمہاری اقتداء کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے شریعت کے احکامات سیکھو،
تم مجھ سے شریعت کے احکامات سیکھو اور تمہارے بعد آنے والے کیا کریں تم سے شریعت کے احکامات سیکھیں، پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان سے شریعت کے جو ہے نا احکامات سیکھیں، الہ انقراض الدنیا، یہ سلسلہ دنیا کے ختم ہونے تک چلتا رہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے شریعت کے احکام سیکھو، تمہارے بعد آنے والے بھی مجھ سے شریعت کے احکام سیکھیں، ان کے بعد آنے والے بھی مجھ سے شریعت کے احکام سیکھیں، نہیں، ایسا نہیں فرمایا سرکار نے یہ فرمایا کہ تم جو میرا زمانے میں تم لوگ موجود ہو، صحابہ ہو، تم کیا کرو معلوم ہے، مجھ سے احکامات شریعت کو سیکھو اور تم سے تابعین سیکھے، پھر تابعین سے تبع تابعین سیکھے، پھر ان سے جو ہے نا فقہاء اکرام سیکھے، پھر ان سے جو ہے نا آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ علماء ہیں، علماء سے کیا کریں عوام سیکھتے چلے جائیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو سرکار نے ایک چین بتلا دی، یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا صحابہ کے لیے بھی قرآن و حدیث سے سیکھو، ان کے بعد آنے والوں کو بھی قرآن و حدیث سے سیکھو، ان کے بعد آنے والے قیامت تک آنے والے ہر کوئی قرآن و حدیث سے سیکھو، یہ نہیں فرمایا سرکار نے، بلکہ صحابہ میری اتباع کرے، شریعت کے احکام سیکھے مجھ سے، اور ان سے جو ہے نا تابعین سیکھے، ان سے تبع تابعین سیکھے، ان سے جو ہے نا فقہاء علماء، اس کے بعد علماء سیکھے اور عوام کو کیا ہے سکھاتے رہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو سرکار نے بھی جو ہے نا اس حدیث میں جو ہے نا تقلید کا حکم دیا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی بات مت کرو، اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی بات کرنا تمہیں گمراہی تک پہنچا سکتا ہے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے بھی کروں گا آگے بھی۔ تو لہذا جو ہے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے تم سیکھنے کا سرکار نے خود تلقین نہیں فرمائی، سرکار نے خود یہ مزاج نہیں دیا کہ تم جو ہے نا قرآن نے یہ مزاج دیا، نہ حدیث نے یہ مزاج دیا کہ عام آدمی کیا کرے ڈائریکٹ کیا ہے قرآن و حدیث سے کیا کرے، قرآن و حدیث کے لیے یقیناً قرآن و حدیث کافی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ دیکھو ڈاکٹری اور طب کا علم موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ آپ اٹھا سکتے ہیں، میں اٹھا سکتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو لہذا قرآن بھی جو ہے قرآن میں بھی ہر چیز موجود ہے، حدیث میں بھی ہر چیز موجود ہے، لیکن سمجھنے والی وہ سمجھ کہاں ہے؟ تو لہذا سرکار فرماتے ہیں سمجھے ہوئے لوگوں سے سمجھا کرو۔ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے بات بتائی، کبھی جو بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا صحابہ سے صحابہ نے جو مجھ سے سمجھا ہے ان سے تم سیکھو، پھر ان سے ان کے بعد والے سیکھے، ان سے ان کے بعد والے سیکھے۔ تو لہذا یہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل جو ہے نا حاصل کرنا یا سیکھنا، میں مسئلہ حل کروں گا قرآن و حدیث سے، یہ دعویٰ ایک عام آدمی کے لیے سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا بتلائی تقلید کے حوالے سے۔ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن جو میں نے مختصر دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ پہلی حدیث جس میں سرکار نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث جس میں جو ہے نا نماز میں بھی پہلی صف کو سرکار نے اپنی اتباع کا حکم دیا، بعد والی صفوں کو ان کے پہلے والی صف کی اقتداء کا جو ہے نا حکم دیا، اور دین کے احکام میں بھی جو ہے نا صحابہ سے دوسروں کو سیکھنے، پھر ان کو سیکھنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے کی سرکار نے بھی اجازت نہیں دی۔ یہ دو حدیثیں تھیں۔ اب رہا سرکار دو صحابہ کا دور، چونکہ آج کل بہت سی بات یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ ایسا کرے تھے کیا، صحابہ ویسا کرے تھے کیا، صحابہ ایسا کرے تھے کیا۔ یہ آئیے سرکار صحابہ کے زمانہ، صحابہ کے زمانے میں جو ہے دو لوگ تھے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ دو طرح کے تھے، صحابہ جو ہے نا دو طرح کے تھے۔ بعض صحابہ وہ تھے جو قرآن و حدیث کو سمجھ تو ہر صحابی رکھتے تھے، قرآن و حدیث کی سمجھ تو ہر صحابی رکھتے تھے، لیکن بعض صحابہ وہ تھے جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے، مجتہد صحابہ کہا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث کو صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ ان سے مسائل نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ صحابہ میں دو طرح کے صحابہ تھے، ایک صحابہ کی جماعت وہ تھی جو تو قرآن و حدیث تو ہر صحابی سمجھتے تھے، تو صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے لیکن قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی وہ جو ہے نا وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ بعض صحابہ وہ تھے جو قرآن و حدیث کو سمجھتے بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ اس سے مسائل نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کمپیریزن مقصود نہیں ہے، یہ صحابہ سے برابری کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک عالم قرآن کو بھی سمجھ سکتا ہے، حدیث کو بھی سمجھ سکتا ہے، عربی کو سمجھ سکتا ہے، سب سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک امام جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہیں، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر بیان کیا، صحابہ سے کمپیئر کرنا عالم کو یا امام کو مقصود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو لہذا صحابہ میں بھی دو طرح کے صحابہ تھے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہیں فقہائے صحابہ کہا جاتا تھا، اور بعض صحابہ وہ تھے جو قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے لیکن مسائل نکالنے کی وہ جو ہے نا وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ تو جو صحابہ
مسائل فقہائے صحابہ جو تھے، جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ صحابہ کیا کرتے تھے، دوسرے صحابہ مسائل میں ان سے رجوع ہوتے، کوئی مسئلہ نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ جو ہے نا عام جو صحابہ ہیں جو قرآن و حدیث کی سمجھ تو رکھتے ہیں لیکن مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صحابہ کیا کرتے تھے، ان صحابہ کی طرف رجوع ہوتے تھے جو صحابہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے تو ان کو جو ہے نا یہ جو دیگر صحابہ ہیں پوچھنے والے سوال کرنے والے صحابہ اس فتوے کو فالو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن تیمیہ جو غیر مخلد جو اہل حدیث حضرات کے جو ہے نا ایک بڑے مستند عالم مانے جاتے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں ابن قیم۔ ابن قیم جو ہے نا ان کو جو ہے نا انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں جو ہے نا یہ بات تحریر کی ہے کہ جو ہے نا والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 130 نفسا، کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 130 سے کچھ زائد ایسے صحابہ تھے جن کے فتوے محفوظ ہیں، فتویٰ دینے والوں کی تعداد 130 سے کچھ زائد ہے، فتووں کی تعداد کیا ہے واللہ، تو ان کے فتوے محفوظ ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا، تو عام صحابہ کیا کرتے تھے، فقہائے صحابہ جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان سے مسائل پوچھتے تھے اور پوچھ کر کیا کرتے تھے، ان سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے دور میں دو طرح کی بھی تقلید تھی، ایک تقلید مطلق یعنی کسی بھی صحابی کی تقلید کر لینا، ایک تقلید شخصی یعنی کسی خاص صحابی کی تقلید کرنا، کسی خاص شخص کی تقلید کرنا، یہ دو صورتیں بھی تھی صحابہ کے دور میں۔ تو صحابہ کسی بھی صحابی جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان سے پوچھتے تھے، مسئلہ معلوم کر لیتے تھے، اور وہ بیان کرنے والے جو صحابی تھے مسئلہ بیان کرنے کے انہیں دو طریقے ان کے پاس تھے، یا تو مسئلہ بیان کر کے دلیل بھی بیان کر دیتے تھے، یا مسئلہ بیان کر کے کیا کرتے تھے معلوم جو ہے صرف مسئلہ بیان کرتے تھے، دلیل نہیں بیان کرتے تھے۔ تو ہم ائمہ اکرام کو ہمارے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کے فقہا کو دیکھیں گے، تو ان میں سے بعض نے ائمہ نے تو مسئلہ بھی بیان کر دیا، اس کے پیچھے دلیل بھی بیان کر دی، پھر وہ دلیل کے ذریعے سے انہوں نے مسئلہ کیسے نکالا وہ بھی وضاحت کر دی، وضاحت کر دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے عام علماء اکرام جو مسائل بیان کرتے ہیں، آپ کو مسئلہ تو بیان کرتے ہیں لیکن مسئلے کی دلیل بیان نہیں کرتے۔ تو مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کی دلیل نہ بیان کرنا عوام کے لیے یہ بھی صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اور مسئلہ بیان کر کے مسئلے کی دلیل بیان کرنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تو الغرض عزیزان محترم، تو صحابہ کے درمیان میں تقلید مطلق یعنی کسی بھی صحابی کی تقلید کر لینا یہ بھی رواج تھا، اور جو ہے نا کسی خاص صحابی کی تقلید کرنا یہ بھی رواج تھا۔ لیکن آج جو ہے نا تقلید مطلق کی اجازت نہیں ہے، یعنی میں کسی بھی امام کو فالو کر لوں گا، امام اعظم کو بھی، کبھی امام شافعی کو، کبھی امام جو ہے نا احمد بن حنبل کو، کبھی امام مالک کو فالو کروں گا، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کا عمل ہے نا، ٹھیک ہے صحابہ کا عمل ہے، لیکن تم صحابہ کی وجہ سے کہاں ہو؟ عمل تو صحابہ کا ہے لیکن تم صحابہ کی وجہ سے کہاں ہو؟ صحابہ کے تعلق سے خود سرکار نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اور سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب میں بہترین زمانہ میرے اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے، بہترین اور ہدایت والا زمانہ، پھر اس کے بعد ان کے بعد کا یعنی تابعین کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ تین زمانے خیریت اور ہدایت والے زمانے ہیں، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، اس کے بعد کے زمانوں کی سرکار نے جو ہے نا یہ نہیں دی۔ تو تین زمانے جن کی ہدایت اور خیریت کی سرکار نے جو ہے نا ضمانت دی ہے، سرکار نے خود ضمانت دی ہے، اس زمانے کے حد تک تقلید شخصی بھی جائز تھی، تقلید مطلق بھی جائز تھی، کیونکہ وہ لوگ نفس پرست نہیں تھے، شریعت پرست تھے۔ لیکن آج جو ہے نا وہ زمانہ، تینوں زمانوں کے بعد سرکار نے بعد کے زمانوں کی گارنٹی نہیں دی، ہدایت کی گارنٹی دی، اچھے برے سب لوگ رہیں گے اس کے اندر، تو لہذا آج زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے، صحابہ کا عمل تو ہے وہ، لیکن آج صحابہ کے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج کیا ہے معلوم ہے، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاروں اماموں کو فالو کرتا ہوں تو وہ نفس پرستی ہوگی، وہ شریعت پرستی نہیں ہوگی، جیسے اس کی مثال میں نے پیچھے بیان کر دی ہے، اس کی مثال پیچھے جو ہے نا بیان میں نے کر دی ہے۔ تو لہذا آج کسی ایک امام کو اتباع کرنا یہ ضروری ہے، چاروں کی اتباع کی بات وہ نہیں کر سکتا، یہ نفس پرستی ہے، شریعت پرستی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق جس امام کے پاس آسانی مسئلے میں دیکھی وہ کیا کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، جہاں مشکل ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے، میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو سے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو صحابہ کے دور میں تقلید مطلق بھی تھی، تقلید شخصی بھی تھی۔ اب دوسری بات جو ہے نا، ایک
صحابہ کے جو ہے نا صرف زمانے میں صرف صحابہ کے قول پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ صحابہ کے عمل کی بھی تقلید کی جاتی تھی، صحابہ کے عمل کی بھی اتباع کی جاتی تھی۔ چنانچہ معطا امام مالک کی حدیث ہے کہ جو ہے نا ایک مرتبہ جو ہے نا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کے لیے کیا ہے، احرام سفید کپڑے کا ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ احرام سفید کپڑے کا ہونا چاہیے۔ اگر احرام کلر والا ہو تو دو صورتیں ہیں، اگر کلر والا ہے احرام تو دو صورتیں ہیں، اگر وہ کلر ہے خوشبو نہیں ہے، کپڑا کلر والا ہے لیکن وہ کلر جو ہے نا خوشبو کا نہیں ہے، اس میں خوشبو نہیں آ رہی ہے، بعض خوشبوئیں کیا جیسے زعفران ہے، زعفران کا اگر کلر ڈال دیے تو کلر بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر وہ احرام کا کپڑا کلر والا ہے لیکن خوشبو سے رنگا ہوا نہیں ہے، خوشبو سے رنگا ہوا نہیں، صرف کلر ہے مگر خوشبو نہیں ہے، تو وہ صورت میں گنجائش تو ہے پہننے کی، لیکن بہتر وائٹ ہی پہننا ہے۔ لیکن اگر وہ کلر والا کپڑا وہ جو خوشبو جو رنگا گیا ہے، وہ کپڑے کو جو رنگا گیا ہے اس میں خوشبو بھی ہے تو پہننے کی اجازت نہیں ہے، پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات یہ تفصیل ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ آگے آئیے، آگے آنے کے بعد اب آپ کو جو ہے سوچئے کہ جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے معلوم ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، کلر کا احرام باندھا، کلر کا کیا کیا، احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ابو طلحہ سے کہا کہ تم نے کلر کا احرام کیوں باندھا ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جو ہے نا یہ کلر کا احرام ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے، جس کی ممانعت شریعت میں ہے، خوشبو نہیں ہے، خالی کلر، اس میں کلر ہے، خوشبو نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جو ہے نا انکم ایھا الرہط ائمۃ یقتدی بہ، یقتدی بکم، کہ اے وہ صحابہ کی جماعت، تم امام ہو، قوم تمہاری اقتداء کرتی ہے، تم امام ہو، قوم تمہاری کیا کرتی ہے، اقتداء کرتی ہے۔ کوئی جاہل آدمی تمہیں کلر کا کپڑا ہوا پہنے دیکھے گا تو وہ یہ تمیز نہیں کرے گا کہ تم نے بغیر خوشبو کا پہنا ہے یا خوشبو کا پہنا ہے، یہ تمیز نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ ابو طلحہ نے ایسا کلر کا کپڑا پہنا تھا لہذا میں بھی پہنتا ہوں۔ وہ خوشبو کی بھی تمیز نہیں کرے گا اور جو ہے نا کلر کی بھی تمیز نہیں کرے گا۔ لہذا تمہارے لیے، تم قوم کے مقتدی اور امام ہو، لہذا تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اپنا نمونہ بننا چاہیے، ایسے چیزیں مت اختیار کرو جس سے قوم کیا ہے غلطی کی طرف، اور مشتبہ قوم جو ہے نا یہ ہو جائے، غلطی کی طرف چلی جائے۔ یقیناً تمہیں معلوم ہے مسئلہ کہ کلر کا میں خوشبو نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا کلر منع نہیں ہے، کون سا کلر منع ہے، اسے تو یہ تمیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہی سوچے گا ابو طلحہ نے پہن لیا لہذا ہم بھی پہنتے ہیں، لہذا وہ خوشبو کے کلر والا بھی پہنے گا، غیر خوشبو کے کلر والا بھی پہنے گا، جو جائز ہے وہ بھی پہنے گا، جو ناجائز ہے وہ بھی پہنے گا۔ تو یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کیجیے، انکم ایھا الرہط ائمۃ یقتدی بکم، کہ اے جماعت تم امام ہو، قوم تمہاری اقتداء کرتی ہے۔ تو لہذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کی بھی تقلید ہوتی تھی، صحابہ کی بھی اقتداء ہوتی تھی، صحابہ کی بھی تقلید کی جاتی تھی۔ یہ جو ہے نا یہ ایک بات ہو گئی، یہ عام تقلید، یہ عام مطلق کسی بھی صحابی کی تقلید۔ اب رہا تقلید شخصی کی ایک مثال، بہت سی مثالیں ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ تقلید شخصی یعنی کسی خاص شخصیت کی تقلید کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم کی ہم تقلید کرتے ہیں، دیگر حضرات امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں خاص امام کی، اور دیگر حضرات امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں خاص امام کی، اور امام مالک کی بعض لوگ تقلید کرنے والے خاص امام کی۔ یہ تقلید شخصی کہلاتی ہے، کسی خاص شخصیت کے جو ہے نا مسائل کو، انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہیں اس کو فالو کرنا۔ اس کی ایک مثال بھی آپ جو ہے نا سنتے چلیے کہ بخاری شریف کی ہی جو ہے نا روایت ہے کہ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا تو مدینے والے جو ہے نا آئے ہوئے تھے، جو ہے نا مکہ مکرمہ کو آئے ہوئے تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے نا انہوں نے ایک مسئلہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ہے نا پوچھا، کیا پوچھا کہ اگر کوئی عورت طواف زیارت کے بعد کیا ہو جائے، ایام اس کے شروع ہو جائے، طواف زیارت جو حج کا رکن ہے اور فرض ہے، جو ہے نا 10 تاریخ کے دن جو ہے نا 10 11 12 کے غروب تک کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، وہ طواف زیارت عورت نے کر لیا، کرنے کے بعد وہ ایام جو ہے نا اس کے شروع ہو گئے، ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو وہ کیا کرے، آخر میں آتے وقت جو طواف کرتے ہیں طواف وداع ہوتا ہے جو واجب ہے، طواف وداع، طواف زیارت کے بعد آخر میں آتے وقت جو ہے نا ایک طواف بھی کیا جاتا ہے طواف وداع جو واجب ہے،
وہ ہر ایک کے لیے، مرد اور عورت سب کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ان لوگوں نے، مدینے والوں نے جو ہے نا یہ پوچھا کہ ایک عورت طواف زیارت جو فرض ہے وہ طواف زیارت تو وہ کر لی لیکن وہ طواف وداع نہیں کی تھی ابھی، تو جو ہے نا کیا ہو گیا؟ اس کے ایام شروع ہو گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بغیر طواف وداع کرے کے اپنے وطن کو جا سکتی ہے، اپنے وطن کو جا سکتی ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، مسئلہ بھی جو ہے نا یہی ہے۔ تو مدینے والوں نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو سنا تو جو ہے نا انہوں نے پوچھا، کیا انہوں نے کہا لا ندعو قولک لا ناخذ بقولک ولا ندعو قول زید، ہم آپ کی بات کو، آپ کے مسئلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ جا سکتی ہے لیکن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ جا نہیں سکتی، جب تک کہ وہ طواف وداع نہ کر لے اس وقت تک جا نہیں سکتی۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ ہم آپ کے قول پر جو ہے نا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ اکرام مدینے والے جو تھے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے، ان خاص شخصیت کو کیا کرتے تھے؟ فالو کرتے تھے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتویٰ دیا لیکن ان کے فتوے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو تسلیم کے قول پر انہوں نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ یہ صحابہ کے دور میں ہی جو ہے نا ایک عام تقلید مطلق بھی تھی، کسی بھی صحابی کی اتباع کر لیتے تھے، یا کسی خاص صحابی کی اتباع کرنے کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ ملتا ہے۔ لیکن جو ہے نا اس زمانے میں صرف تقلید شخصی ہے، عام تقلید نہیں ہے، کیونکہ عام تقلید میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ احادیث صحابہ کے دور میں تقلید کی مثال ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا عرض کی ہے۔ پھر تقلید پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو تقلید کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ یہ تو تھی عقائد کے حوالے سے تقلید کی بات۔ عقائد کے عنوان کے تحت میں نے تقلید کی جو ہے نا چند باتیں بیان کی ہے۔ اب دوسرا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں نے آپ کو اس سے قبل بتلایا تھا کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری میں، ہجرت کے 11ویں سال 11 ہجری میں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور اس کے بعد شام، جب صحابہ وصال کے بعد صحابہ میں جو ہے نا سرکار کا جانشین کون ہوگا اس میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ تو جو ہے نا شام کے وقت میں سقیفہ بنی ساعدہ کے ایک مقام پر تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اختلاف کو سلجھانے کے لیے گئے، تو وہاں بالاتفاق چند جو صحابہ وہاں پر مہاجرین اور انصار کچھ جمع تھے، پورے صحابہ تو نہیں تھے، کچھ صحابہ تھے، انہوں نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ بات میں نے بتائی تھی، یہ واقعہ پیر کے دن شام کا ہے جس دن سرکار کا وصال ہوا تھا۔ لیکن یہ بیعت عام بیعت نہیں تھی، کچھ مخصوص لوگوں نے کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی۔ ابھی وہ دیگر کئی صحابہ کیا ہے؟ باقی تھے۔ دوسرے دن 13 ربیع الاول کو منگل کے دن ظہر کے وقت میں جو ہے نا تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ تو جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر فرمایا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے ساتھ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے معلوم، تھوڑی سی اس سے پہلے کی تھوڑی تشریح ضروری ہے، آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی تشریح ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نعوذ باللہ کفار مشرکین نے نعوذ باللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو سرکار اپنے حجرہ مبارک میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر جو ہے نا آپ تشریف لے گئے۔ پہلے جا کر آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں چھپ گئے، غار حرا میں جو ہے نا چھپ گئے، 3 دن وہاں قیام فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے دن 1 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ کی طرف کیا ہوئے؟ روانہ ہوئے۔ پیچھے میں نے بیان کر دیا ہے یہ سب، پھر میں بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے جب غار ثور میں یہ دونوں چھپے ہوئے تھے، کفار نے یہ اعلان کر دیا تھا جو بھی سرکار کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ جو ہے نا، یہ اعلان نعوذ باللہ انہوں نے کیا تھا کہ جو بھی پکڑے گا وہ 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائے گا۔ اب کافر جو ہے نا دولت کی لالچ میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، وہ لوگ جو ہے نا ڈھونڈتے وہ غار ثور تک بھی آ گئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند تھے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن سرکار کو اگر کچھ ہو گیا تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ تو غمزدہ تھے، بہت فکر مند تھے سرکار کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، سرکار نے جو ہے نا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو ہے نا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غمزدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس واقعے کو قرآن نے جو ہے نا فرمایا، قرآن نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ثانیہ اثنین،
کہ اذ ہما فی الغار، یاد کرو ان دونوں لوگوں کو جن میں کہ دوسرے ابو بکر تھے جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے. تو قرآن کریم میں اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں میں کا دوسرا قرار دیا، یعنی سرکار پہلے ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، آگے میں بات بتا رہا ہوں. تو اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ سرکار کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے امت میں، کیونکہ سرکار کو خود قرآن نے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. یا اگر ابو بکر کا درجہ دوسرا نہ ہوتا، سرکار کے بعد نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا دونوں میں سے ایک، دونوں میں سے ایک فرماتا. دونوں میں سے ایک نہیں فرمایا گا، دونوں میں سے دوسرا. تو پہلے سرکار ہیں، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ایک آیت قرآن کی آیت. اس کے بعد جب اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ سرکار اپنے ساتھی سے جو ہے نا فرما رہے تھے، سرکار اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. صاحبہ، صاحب ساتھی یعنی صحابی کس کو کہہ سکتے ہیں؟ صاحب کے معنی صحابی کے ہے. تو لہذا اللہ نے ابو بکر کی صحابیت کا اعلان قرآن میں فرمایا کہ ان کو سرکار کا ساتھی کہا. اور صحابہ، کئی صحابہ ساتھی تھے سرکار کے، لیکن ابو بکر کو یہاں جو ہے نا کو خاص طور پر صحابی کے سرکار ابو بکر کی صحابیت اور ساتھی ہونے کی نسبت سرکار کی طرف کرنا یہ اختصاص کے ساتھ تھا، اختصاص کی وجہ سے تھا. اختصاص کس کو کہتے ہیں؟ یوں تو تمام صحابہ سرکار کے ساتھی ہیں، لیکن خاص ساتھی اگر کوئی ہے تو یار غار ابو بکر ہے، یار غار ابو بکر ہے. دوسری چیز اس یقول لصاحبہ، جو ہے نا دیکھو یہ جب سرکار کہہ رہے تھے کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی اپنے خاص ساتھی سے کہہ رہے تھے جو ابو بکر تھے، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، تم غمزدہ مت ہونا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جس طرح اللہ کی معیت، اس کی نصرت، اس کی تائید میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے. یہ تین باتیں آپ کو ذہن میں آ گئی. اب اس کے بعد آئیے، جب دوسرے دن منگل کے دن 13 ربیع الاول کو ظہر کے موقع پر جو ہے تمام صحابہ کو جمع کیا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا تمام صحابہ کے درمیان سے فرمایا کہ دیکھو اے صحابہ، میں سمجھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہم سب کے بعد ہوگا، لیکن ہوا ایسا کہ سرکار ہم سے پہلے اس دنیا سے پردہ جو ہے نا فرما گئے. اب ہمیں جو ہے نا دین میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ قرآن جیسی نورانی ہدایت والی کتاب ہمارے سامنے جو ہے نا موجود ہے، اور سرکار کے بعد اگر کوئی دوسرا ہاتھ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ثانی اثنین کی خصوصیت حاصل ہو، دونوں میں کے دوسرا ہونے کی خصوصیت حاصل ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو سرکار کا خاص ساتھی ہونے کی خصوصیت حاصل ہو. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس سرکار کے ساتھ جس کی ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا، تم میں سے کوئی اگر یہ تین، ویسے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا خصوصیات ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان میں سر دست یہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ تین خصوصیتوں کا حامل ہے تو وہ آئے، وہ خلیفہ بنے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی جو ہے نا سب سے بہتر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیر کے دن وہاں سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام میں جو خاص بیعت ہوئی تھی اس میں بیعت کر چکے تھے. اس کے بعد جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آپ نے تمہید باندھی آپ کی خلافت کی. اس کے بعد خطبہ ممبر سے اتر گئے، اترنے کے بعد جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیے تاکہ لوگ آپ کے ہاتھ پر کیا کریں، بیعت کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھجک رہے تھے تو لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اصرار کیا کہ آپ تشریف لے جائیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا خیال دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر مسجد نبوی میں جس سیڑھی پر بیٹھتے تھے ابو بکر وہ سیڑھی پر نہیں بیٹھے، اس کی نیچے والی سیڑھی پر بیٹھے. عملاً بھی بتا دیا کہ ثانی اثنین ہوں، میں عملاً بھی بتا دیا کہ میں دونوں میں کا دوسرا ہوں، سرکار پہلے ہے میں دوسرا ہوں، کیونکہ پہلی سیڑھی پر سرکار بیٹھتے تھے دوسری سیڑھی پر میں بیٹھا ہوں. تو لہذا اپنے عمل سے ثانی اثنین کی تفسیر ابو بکر صدیق نے فرما دی. بیٹھی اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بہرحال بیعت ہوئی، آپ کے لوگ تمام لوگوں نے بیعت کی. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ غور کے قابل ہے، اور اس میں کئی شیعہ حضرات کا رد بھی ہے.
آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ، 3 روایتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیا، وہ خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر پر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بیان کرنے کے بعد فرمایا دیکھو اے لوگوں، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں۔ یہ آپ کی تواضع تھی، ورنہ قرآن آپ کو بہتر کہہ رہا ہے، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں۔ اگر کوئی عالم یا کوئی اللہ والا کہے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو آپ کو حق نہیں ہے اس کو گناہ گار سمجھنے کا، یہ اس کی عاجزی ہے، یہ اس کی عاجزی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، میں تم میں سے بہتر جو ہے نا نہیں ہوں۔ اگر میں کوئی صحیح جو ہے نا، اگر تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے تو جو ہے نا، اگر میں صحیح کام کروں تو تم میری صحیح کام میں مدد کرنا، اور اگر میں کوئی غلط کام کروں تو تم مجھے ٹوکنا اور میری اصلاح کرنا، تم مجھے ٹوکنا اور میری اصلاح کرنا۔ میری توجہ خاص طور پر 2 لوگوں پر ہوگی، ایک کمزور پر اور ایک طاقتور پر۔ کمزور پر میری توجہ اس لیے ہوگی تاکہ میں اس کے حقوق اس کو دلا سکوں، اور طاقتور پر میری توجہ اس لیے ہوگی تاکہ میں اس کا جو وہ حق جو دینا ہے وہ حق اس سے کیا کر سکوں، حاصل کر سکوں۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو، جب تک کوئی بھی قوم جہاد کرتی رہی وہ دنیا میں باعزت رہی، اور جب تک جب قوم نے جہاد کو ترک کر دیا وہ ذلیل ہو گئی۔ اب جہاد کا مطلب زمانے کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے، تلوار کا جہاد بھی ہو سکتا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا اور جد و جہد بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو قوم اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے تقاضے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، اگر وہ لڑتی ہے تو وہ قوم کبھی باعزت رہے گی، ذلیل نہیں ہوگی۔ جو قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑتی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی، آپ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس قوم پر عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے، مصیبتوں اور بلاؤں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں تم، اور یہ بھی فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، تم دیکھو نا میری اطاعت کرو، اگر میں کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں تو تم بھی کیا کرو، میری اطاعت کرو، اگر نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی مجھ میں دیکھو تو تمہیں میری اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ جو ہے نا خلافت کی میری خواہش تھی، خلافت میرا جو ہے نا میں خلیفہ بننے کا خواہش مند تھا، یاد رکھو خلافت کبھی بھی میری خواہش نہیں تھی، میری تمنا بھی نہیں تھی، نہ میں نے کبھی علانیہ طور پر خلافت کی تمنا کی، نہ پوشیدہ طور پر تمنا کی، نہ ظاہری طور پر میں نے خلافت کے لیے دعا کی، نہ باطنی طور پر میں نے کبھی خلافت کے لیے جو ہے نا دعا کی، بلکہ جو ہے نا خلافت کے لیے میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی، نہ دعا کی، نہ ظاہراً نہ باطناً، بلکہ مجھے یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اگر جو ہے نا کوئی مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہے تو وہ خلیفہ بن سکتا ہے، میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ خطبے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم کرے، چلو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور اس کا ابتدائی مرحلہ۔ اس میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے نا خلیفہ بننے کا پہلا حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے نا ان کے حق کو حق کے ساتھ حق تلفی کی اور خود خلیفہ بن بیٹھے، کہاں تک صحیح ہے پھر وہ بھی بات آگے میں بتاؤں گا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کے حوالے سے آگے جو اشکالات ہیں میں وہ بھی جو ہے نا دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال یہ چند واقعات تھے۔ تو جو ہے نا بیعت خاصہ جو تھی، خاص جو بیعت تھی وہ پیر کے دن شام میں ہوئی، اور عام بیعت جو ہوئی وہ منگل کے دن جو ہے نا دوپہر کے وقت میں 13 ربیع الاول کو ہوئی۔ پھر لہذا تمام خلافت کا معاملہ ہو گیا، تمام ایک خلیفہ جانشین سرکار کے مقرر ہو گئے۔ تو اس کے بعد چہارشنبے کی شب یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، جس کی تفصیل اور نماز جنازہ کی تفصیل میں نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ چنانچہ تقریباً 32 گھنٹے لگ گئے یہ خلافت کا معاملہ وہ تمام یہ ہونے کے تک۔ تو یہ چند باتیں سیرت کے حوالے سے میں نے بیان کی، اور آداب میں آپ کے سامنے چلنے پھرنے کے آداب بیان کر رہا، چلنے پھرنے کے جو آداب ہے وہ بیان کر رہا تھا۔ تو انہی میں سے ایک جو ہے نا ادب یہ ہے کہ جب آپ جو ہے چلنے پھرنے کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ ایک جماعت کے ساتھ چل رہے ہوں، یعنی چند لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوں، چند جو ہے نا لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوں، تو آپ ایسے انداز میں مت چلیے کہ آپ ایک امتیازی شان آپ کی نظر آئے، آپ کی یہ خصوصیت نظر آئے، اور آپ کا یہ جذبہ نہ ہو کہ صبح میں علانیہ نظر آنا، صبح میں جو ہے نا الگ دکھائی دینا، ایک الگ جو ہے نا ڈیفرنٹ دکھائی دینا، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ چل رہے ہیں تو سب کے ساتھ مل کر ساتھیوں کی طرح چلیے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
چلنے کے حوالے سے ہو، بیٹھنے کے حوالے سے ہو، مجلس میں ہو، کبھی بھی ہو، اس انداز میں رہا کرتے تھے کہ نئے آدمی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام ہے. اور صحابہ کے ساتھ چلتے بھی تھے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے تھے، کبھی صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ گویا جو ہے نا یہ آقا اور غلام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے. تو سرکار چلتے وقت ہو یا مجلس میں ہو یا کسی بھی مقام پر اپنا امتیاز، اپنی خصوصیت اور اپنا جو ہے نا ایک نشان جو ہے نا وہ متعین کرنا سرکار پسند نہیں فرماتے تھے. جب ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ کو تو نئے لوگ جو ہے نا اسلام میں لانے لگے. تو سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا سب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نئے لوگ آئے، وہ آ کر جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سرکار سمجھنے لگے. تو جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ مجھے سرکار سمجھ رہے ہیں. تو آپ نے فوراً کیا کر دیا، چادر کو سرکار کے سر پر جو ہے نا تان دیا، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ آقا ہے، یہ غلام ہے. تو سرکار صحابہ کے درمیان آپ کی عاجزی اور انکساری اور اخلاق یہ تھے کہ صحابہ کے درمیان کبھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھا کرتے تھے، ارے میرے غلام ہے نا بول کے. تو جب چل رہے ہو تو اپنی امتیاز اور اپنی خصوصیت جو ہے نا بتاتے ہوئے مت چلو. سب کے ساتھ چل رہے ہو تو ایک عام انداز میں جو ہے نا چلو، اور یہ بتانے کی کوشش مت کرو میں ایک الگ ہوں، میں ایک جو ہے نا زیادہ اپنے آپ کو لوگ میرے ایسی کوئی حرکت اختیار مت کریں کہ لوگ زیادہ مجھے فوکس کریں. سمجھے؟ ایسا کوئی طریقہ یہ چلنے کے آداب کے خلاف ہے. اور دوسری بات عزیزان محترم، آج کل ہمارے پاس بہت سے نوجوان کٹوں پر بیٹھتے ہیں، گلیوں میں کٹوں پر وغیرہ بیٹھتے ہیں. تو پہلے شریعت میں جو ہے نا راستے کے کناروں پر بیٹھنا، راستے میں بیٹھنا یہ پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا. لیکن اگر بیٹھتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں. کسی کو ضروری ہے کوئی جو ہے نا یہ ہے تو اس کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. کیا آداب بیان کیے گئے ہیں؟ جو ہے نا سب سے پہلا ادب جو ہے نا اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. لڑکیاں جا رہی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، غیر محرم جا رہی ہیں، ان کو تاکنا نہیں، ان کو دیکھنا نہیں، ان کو جو ہے نا غیر محرم. پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، پہلی چیز. دوسرا، جانے آنے والوں کو سلام کریں یا وہ سلام کر رہے ہیں تو ان کا جواب دیں، یہ دوسری چیز. اور جو ہے نا تیسری چیز جو ہے نا کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو راستہ بتلائیں. راستہ بھٹکا ہوا ہے تو راستہ اسے کیا کریں جو ہے نا بتلائیں. کوئی پوچھے مثال بھائی یہ راستہ جہاں جانا ہے کدھر ہے بولے تو غلط نہ بتائیں بلکہ اسے صحیح راستہ بتائیں. نہیں معلوم تو جتنا معلوم ہے اتنا بتائیں، یا نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولے تو راستہ بتلائیں. چوتھی چیز، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے. مثال کے طور پر ایک ضعیف آدمی جا رہا ہے، کوئی بوجھ اٹھا لے کر جا رہا ہے، اس کا کوئی چیز گر گئی، تھیلی گر گئی، اٹھانے نہیں آ رہا، آپ اٹھائیے، اس کی مدد کیجیے. تو مدد کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے نا بیٹھیے، مدد کرنے کے لیے کیا کیجیے آپ بیٹھیے. تو کیا کرنا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے اور راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلانا ہے. کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو جو ہے نا مدد کرنا ہے. راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. یہ راستے کے آداب ہے. لیکن اگر یہ بات کو راستے میں تکلیف دہ چیز کو جو آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بن سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ پتھر ہو، کانٹا ہو یا کوئی گاڑی ہی کیوں نہ ہو، تو لہذا یہ جو ہے نا تکلیف دہ چیز ہے جو آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کو دور کریں. تو ہمارے پاس عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی پارکنگ اس بے ترتیبی سے کی جاتی ہے کہ وہ سامنے والا کدھر سے جاتا ہمارے کو اس کا مطلب نہیں ہے، بس ہم لگا دیے ختم. ہم کبھی بھی گاڑی اگر پارک کریں تو پہلے بات یہ رکھیں کہ آپ اگر کسی کے بازو میں یا کسی کے پیچھے گاڑی پارک کر رہے ہیں تو وہ گاڑی کیسے نکالے گا پہلے وہ سوچیے. اور جس مقام پر گاڑی آپ رکھ رہے ہیں وہاں گاڑی رکھنے کے بعد آپ کو راستے میں آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھیے. تو لہذا نہ ہم گاڑی لا کے پیچھے لگا دیتے ہیں، لاک ڈال کے چلے آتے ہیں. اب سامنے والا کدھر جاتا جائے، اب انہیں آنا انتظار کر رہا تھا، کبھی اس کو ایمرجنسی رہتی، کبھی جلدی رہتی، کبھی وہ رہتی، پیچھے لگا کے چلے آتے، ختم. تو لہذا ایسا یہ راستے کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ پارکنگ گاڑی ایسے مقام پر نہ کریں جس سے راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہو یا دوسروں کو کیا ہے تکلیف جو ہے نا ہوتی ہو. تو اس میں سلیقہ مندی کا مظاہرہ کریں اور جو ہے نا سامنے والے کی بھی تکلیف کا لحاظ رکھیں. بازو میں جس کے آپ گاڑی رکھ رہے ہیں، کار لے جا کے اس کے بازو میں ایسا رکھ رہے ہیں اس کو ڈور کھولنے نہیں آ رہا، اب ان چڑھیں گا کیسا کار میں؟ ایک کار رکھ دیا بیچارہ، ادھر سے بازو میں لے جا کے کار پھنسا دیے، ادھر سے کار پھنسا دی، اب اس کو کار میں جانے نہیں آ رہا، ڈور نہیں آ رہا، اب اس کو جا رہا ہے ایمرجنسی، کس کے کیا حالات ہوتے نہیں معلوم، پھر کیسا نکلے گا وہ؟ اگر وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے.
تو لہٰذا کار کے بازو میں اگر پارک کریں کوئی بھی گاڑی ہو یا کوئی بھی، تو اتنا تو کم از کم فاصلہ رکھے کہ وہ کار کا ڈور کھول سکے. پیچھے پارک کرے تو ایسا رکھے کہ جو ہے نا پیچھے سے وہ کیا کر سکے، نکل سکے وقت ضرورت. تو لہٰذا یہ چیزوں کا خاص طور پر لحاظ رکھیں. اس معاملے میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی عام طور پر، ہمارے بالخصوص مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہ راستے کے آداب میں سے میں نے آپ کو بات بتلائی. مسائل میں اذان کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے. اذان کے جو ہے نا مسائل، اذان کا جواب. اذان کا جواب دو طرح سے ہے. اذان کا جواب دو طرح سے دیا جائے گا، ایک الفاظ کے ساتھ، ایک عمل کے ساتھ. قولی جواب، ایک فعلی جواب، عملی جواب بھی بول سکتے ہیں آپ. تو اذان کا جواب زبان سے دینا، یعنی اذان کا جواب زبان سے دینا، یہ جو ہے نا واجب بھی ہے. بعض فقہاء نے اس کو واجب لکھا ہے، بعض نے مستحب لکھا ہے. تو اذان کا جواب دینا زبانی طور پر یہ واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہے، دونوں بھی رائے ہیں فقہاء کی. لیکن اذان کا جواب عملی دینا یہ واجب ہے. عملی جواب کیا ہے اذان کا؟ فوراً مسجد کو آ جائے، یا کیا کریں گھر میں خواتین ہیں تو فوراً نماز کی تیاری کیا کر دیں، شروع کر دیں. تو نماز کا اذان کا جواب قولی ہے اور عملی ہے. قولی جواب واجب بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی کی بھی رائے ہے، مستحب کی بھی رائے ہے. لیکن عملی جواب تو واجب ہے، نماز کے لیے آپ کو فوراً تیاری شروع جو ہے نا کر دینی چاہیے. تو اذان کا قولی جواب کیا ہے؟ لفظی جواب. تو مؤذن صاحب جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کہیں. انہوں اللہ اکبر بولے تو آپ بھی اللہ اکبر. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کا جواب مؤذن صاحب جیسا بول رہے ہیں، اس کے روایتوں میں مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن آپ کو آسانی کے لیے میں یہ طریقہ بتلا رہا ہوں. جواب کے مختلف طریقے بھی آئے ہیں. تو لہذا جو مؤذن صاحب جیسا بولے ویسا بولے. اس کے بعد جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، محمد الرسول اللہ پر پہنچے، تو آپ بھی آہستہ سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہے پہلی مرتبہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے. جب دوسری مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے تو آپ بھی آہستہ سے اشہد ان محمد الرسول اللہ جواب دیتے ہوئے یہ آنکھوں پر کیا کرے معلوم، یہ انگوٹھے آنکھوں پر رکھ لے، رکھ کر کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے آپ کا دیدار کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کے اقوال کو اور آپ کی باتوں کو سننا نصیب فرمائے. یہ دوسری مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد آنکھوں پر جو ہے نا انگوٹھے رکھ کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا پڑھے. اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح شروع جو ہے نا امام صاحب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ کیا کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں. اس کے برابر میں امام صاحب کہے، مؤذن صاحب کہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیونکہ مؤذن صاحب نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کیا کرے گا، بہکائے گا. تو فوراً لا حول پڑھ دینا چاہیے تاکہ اس کے بہکانے کا مسئلہ ختم ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اگر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ امام صاحب مؤذن صاحب جیسے بول رہے ہیں ویسا بولنا ہے. لیکن بعض لوگ لا الہ الا اللہ جب امام صاحب مؤذن صاحب بولتے ہیں تو بعضوں میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ بولتے ہیں. یہ ایسی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام صاحب مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ بولے، آپ بھی وہاں تک خاموش ہو جائیے، بیچ میں محمد الرسول اللہ بولنے کی آگے ضرورت جو ہے نا نہیں ہے. یہ اذان کا جواب ہو گیا. اور فجر کی اذان میں جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، تو الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں آپ کو جواب میں کیا کہنا ہے، صدقتا و بررتا. صدقتا و بررتا یعنی تو نے سچی بات کہی اور تو نے نیکی کی بات کہی. سچی بات کہی، نیکی کی بات کہی. ٹھیک ہے، یہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں کہنا ہے. اور اقامت کا بھی جواب دینا مستحب ہے. اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے. تو لہٰذا یہ ڈکلیئر ہے مستحب ہے. تو لہذا اقامت کا جواب بھی سیم مؤذن صاحب جیسے بولتے ہیں ویسے ہی بولیں گے. لیکن مؤذن صاحب جب قد قامت الصلاۃ پر بولے، قد قامت الصلاۃ کہیں تو قد قامت الصلاۃ جب مؤذن صاحب کہے تو اقامہ اللہ و ادامہا، یہ دو اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ اس نماز کو قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ باقی رکھے. یہ آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اذان کا جواب قولی ہوتا ہے، عملی ہوتا ہے. قولی کے بارے میں فقہا کی دو رائے ہیں، مستحب اور واجب دونوں کی بھی. اور عملی کے بارے میں واجب ہے کہ وہ عملی جواب یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے نا حاضر ہونا چاہیے. اور اذان کا جواب دینا جو ہے نا وہ ہر مرد اور عورت دونوں پر کیا ہے معلوم ہے دینا ہے. مرد بھی دے گا اذان کا جواب
اور کیا کرے گی؟ عورت بھی دے گا۔ مرد ناپاک بھی ہو تو دے گا، عورت بھی ناپاک ہوگی تو بھی دے گی۔ کوسی ناپاکی؟ جو ایام کے علاوہ ہے، ایام کے علاوہ جو ناپاکی ہوتی ہے احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کی وجہ سے جو ناپاکی ہوتی ہے، تو وہ مرد بھی جواب دے گا ناپاکی کی حالت میں اذان کا، اور جو ہے نا عورت بھی اگر ناپاک ہے، کون سی ایام کے علاوہ ناپاکی ہے، تو اس میں عورت بھی کیا کرے گی؟ اذان کا جواب دے گی۔ اذان کا جو ہے نا جمعہ کی جو ہے نا جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار کو ترک کرنا ضروری ہے، اور پہلی اذان کے بعد کاروبار جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں کیا ہوتی ہے؟ اچھا، جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، اور جو عملی جواب بھی ہے، عملی جواب یہ ہے کہ کاروبار ترک کر کے پھر اب کیا کرے؟ مسجد کی طرف کیا کرے؟ لوٹ جائے۔ اور دوسری اذان جو جمعہ کی دوسری اذان جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات جو ہے نا نہیں ہے، دوسری اذان کا جواب۔ اب رہا دیگر اذانیں جو ہوتی ہیں، ہمارے پاس مائک ہے، کئی اذانیں ہمیں سننے میں آتی رہتی ہیں، تو کون سی اذان کا جواب دینا؟ صرف پہلی اذان جو آپ نے سنی ہے، پہلی اذان جو آپ نے سنی ہے اس کا جواب دے دینا کافی ہے، باقی اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور اذان کا جواب دینا بھی اس وقت ضروری ہے جب کہ اذان آپ کو سنائی دیتی ہو۔ سنائی نہیں دیتی، آپ کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی دور ٹھہر کے کیا کر رہا ہے؟ اذان دے رہا ہے، مائک کچھ بھی نہیں ہے، آپ معلوم ہو رہا کہ آپ ان اذان دے رہا بول کے، لیکن اس کے کلمات آپ کو سننے میں نہیں آ رہے، تو جواب دینا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیں گے کیا جواب؟ اس کی باتیں سننے نہیں آ رہی آپ کو۔ اذان سننے میں آتی ہے تو جواب دینا ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے جواب دینا۔ اور پہلی اذان کا جواب دینا ہے، کئی اذانیں اگر ہو رہی ہیں تو باقی اذانوں کا جواب ضروری جو ہے نا نہیں ہے۔ اور چند مقامات، چند اوقات جو ہے نا ایسے ہیں اور جو ہے نا جن میں اذان کا جواب دینا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس دوران اگر اذان سنائی دے تو آپ کو اذان کا جواب دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خطبہ سن رہے ہو، خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، خطبے کے دوران اگر اذان ہو جائے تو آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، جواب دینا نہیں ہے، آپ کو جواب دینا نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے نا، اگر علم دین کی بات چل رہی ہو، شریعت کی بات، شریعت کی کوئی محفل ہے جس میں دین کی باتیں کی جا رہی ہو، اس دوران اگر اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ اور کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کے دوران اگر اذان کا جواب دینا ہے، اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا آپ پر ضروری نہیں ہے۔ کھانے کے علاوہ اگر دوسرا کام آپ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ دوسرا کام کر رہے ہیں کھانے کے علاوہ، تو پھر آپ کو وہ کام روک کر کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھانے کے دوران اگر اذان ہو جائے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ ہم بستری کر رہے ہوں تو ہم بستری کے دوران اگر اذان آ جائے، اذان جو ہے نا کھو جائے، تو پھر اس کا جواب دینا نہیں ہے۔ اسی طرح عورت ایام میں ہو، خواہ وہ ماہواری ایام ہو یا ولادت کے بعد کے ایام ہو، ان ایام میں ہو تو عورت کو اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ناپاکی ہے اس میں عورت کو جواب اذان کا دینا ہے، مرد کو بھی اذان کا جواب ناپاکی کی حالت میں دینا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی اذان کے جواب کے حوالے سے، اقامت کے جواب کے۔ اقامت نہیں ہے، وہ اقامت ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ اقامت بولتے ہیں، اقامت نہیں ہے، وہ اقامت ہے، صحیح اس کا تلفظ اقامت ہے۔ تو یہ چند باتیں، مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔